نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 27، نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، آپ ہم کو ہدایت دیجئے، ہم کو دکھلا دیجئے، ہم کو چلا دیں، الصراط ایسے راستے پر، المستقیم جو کہ بالکل سیدھا ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہوا آپ ہم کو ہدایت دیں، آپ ہم کو چلائیں ایسے راستے پر جو کہ بالکل سیدھا ہو۔ نماز کی سنتیں، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا، اور اگر آدمی امام کے ساتھ نہیں بلکہ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہا ہو تو سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہنا۔ یہاں سے رکوع کی سنتیں ختم ہوئیں، اب سجدے کی جو سنتیں ہیں وہ شروع ہوں گی۔ تو سجدے کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ سجدے کی تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ داڑھی منڈوانا یعنی شیو کرنا، یا کم از کم اس کو 1 مشت سے کم کرنا۔ کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا، مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا اور عورتوں کا مردوں کا لباس پہننا، یہ اضافی گناہ کبیرہ ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ مردوں کا ایسی شکل اور صورت اختیار کرنا جو عورتوں سے مشابہت ہو، اور خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ایسی شکل اور صورت کا اختیار کرنا جو مردوں سے مشابہت ہو۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدنہ نہ لینے لگے وغیرہ، اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا، بلکہ زندگی میں جو افعال کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مانگنے والا آخری وقت پیسہ مانگتا ہوا مر گیا، اور ایک گناہ گار کو کلمہ پڑھانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا، اور مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہوتی ہے، اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بغیر توبہ کے مرتا ہے۔ کسی شخص کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو کہا کہ اس کلمے سے کیا ہوگا، میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اور مر گیا، اللہ پناہ میں رکھے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا ملتے ہیں، بعض دعا ایسی ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے سے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے، جیسے نماز حاجت پڑھ کر، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھی دین کی پوری برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔